السلام علیکم، ویلکم بیک ایف جے آفیشل۔ دوستو، آج کوئی قصہ یا کہانی لے کر نہیں آیا ہوں، بلکہ آج میں زندگی کی وہ حقیقت لے کر آیا ہوں جو تقریباً لوگ گزارتے ہیں یا گزاریں گے یا گزار رہے ہیں۔ دوستو، بچپن، جوانی، بڑھاپا، میں نے زندگی کو 3 ایپیسوڈ میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، آنکھ کھلتے ہی رونے لگتا ہے، شاید اس لیے کہ اس کے لیے یہ بالکل نئی فضا ہوتی ہے، نئے لوگ ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ روتا ہے، جیسے ہی وہ ماں کی چھاتی کے ساتھ لگتا ہے یا دودھ پیتا ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ ماں کو پہچاننے لگتا ہے۔ یہ زندگی کا پہلا ایپیسوڈ ہے جو تقریباً ہی آسان ہے اس بچے کے لیے، کیونکہ اس کی زندگی کے لیے جتن اس کے ماں باپ کرتے ہیں، اس کے بڑے کرتے ہیں، اپنی نیند خراب کرتے ہیں۔ وہ بچہ روتا ہے، رات کا کوئی بھی پہر ہو، ماں باپ دونوں جاگ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے، اس کی واقفیت اس کے باپ سے ہوتی ہے، وہ اپنے باپ کو پہچاننے لگتا ہے، کیونکہ زندگی کی آرائشیں وہ اسے لا کر دیتا ہے، جو اسے چاہیے ہوتا ہے باپ اسے مہیا کرتا ہے۔ یہ ایپیسوڈ تقریباً ہی آسان گزرتا ہے، جیسے ہی وہ اسکول لائف میں یا کالج لائف میں یا جوانی میں پیر رکھتا ہے۔ یہ ذرا سا مشکل ہے، بالکل اسکول لائف کی طرح۔ جیسے ایک بچہ فرسٹ کلاس سے پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کے لیے آسان سبجیکٹ ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی آسان کتابیں ہوتی ہیں، اور اس میں کافی ٹیچرز ہیلپ کرتے ہیں اس کے پاس ہونے کے لیے۔ جیسے جیسے وہ بڑی کلاسز میں جاتا ہے تو استادوں کی ہیلپ، ٹیچرز کی ہیلپ کم ہوتی ہے، اسٹوڈنٹ کو خود محنت کرنی پڑتی ہے۔ جیسے اسکول سے فارغ ہو جاتا ہے، کالج لیول میں جاتا ہے یا یونیورسٹی لیول میں جاتا ہے تو یہ زندگی اس کی اپنی ہوتی ہے، وہ خود اپنے طریقے سے پڑھائی کرتا ہے، اسٹڈی کرتا ہے، اور پھر جاب۔ بالکل اسی طرح زندگی کا بچپن بہت آسان ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ جوانی میں قدم رکھتا ہے، اسکول کی زندگی میں جاتا ہے تو اسے بہت سارے ارد گرد ماحول ملتے ہیں، اس میں کافی اچھے ہوتے ہیں اور بہت سارے برے ہوتے ہیں۔ پھر یہ ڈیسائیڈ آپ کو کرنا ہے۔ یہاں بھی آپ کا ماں باپ آپ کا ساتھ دیتے ہیں، ٹیچرز آپ کا ساتھ دیتے ہیں، اچھا ٹریک دینے کے لیے، اچھا راستہ دینے کے لیے اور اچھی زندگی کے لیے وہ بتاتے ہیں جو آپ کے لیے ضروری ہو۔ اس میں عقل مند اسٹوڈنٹ، عقل مند لڑکا، جوان وہی ہوتا ہے جو ان کے کہنے پہ چلتا ہے اور انہی کو فالو کرتا ہے۔ تب اس کی زندگی آہستہ آہستہ آسانیوں کی طرف جاتی ہے۔ چلتے چلتے جیسے ہی جوانی میں کچھ آگے جاتے ہیں تو یہ ایپیسوڈ ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ کالج لائف، یونیورسٹی لائف اور پھر جاب کی تلاش، کیونکہ آپ کو اپنا فیوچر بنانا ہے، شادی کرنی ہے، مستقبل بنانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی آخرت بنانی ہے۔ آخرت کی فکر یا زندگی کی فکر آپ تب ہی سیریسلی کر سکتے ہیں جب آپ نے جوانی کے ان دنوں کو ضائع نہیں کیا، اچھے ماحول میں آپ نے پرورش پائی۔ اور پھر جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں، آپ کسی اچھی جاب پہ جاتے ہیں، جب آپ کی اولاد ہوتی ہے، آپ ان کو وہ راستہ دیتے ہیں کیونکہ آپ واقف ہو چکے ہوتے ہیں سارے راستوں سے، ساری منزلوں سے اور سارے ماحول سے۔ آپ پھر وہ اپنی اولاد کو راستہ دینا چاہتے ہیں، وہ ماحول دینا چاہتے ہیں جو ان کی زندگی کے لیے اچھا ہو، بہتر ہو یا سیو ہو۔ آپ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ پھر آپ کا آتا ہے بڑھاپا۔ بڑھاپے میں آپ جو فیوچر میں آپ نے، ماضی میں آپ نے بچوں کے لیے کیا ہوگا، جو راستہ آپ نے دکھایا ہوگا، آپ وہی کاٹیں گے۔ آپ کے بچے آپ کی تب ہی خدمت کریں گے جب آپ نے ان کی تربیت اچھے سے کی ہوگی۔ اگر نہیں کی، ان کو ایزی چھوڑ دیا تو آپ کے لیے ہی مسئلہ ہوگا اور آپ کا بڑھاپا بہت برے حالات میں گزرے گا۔ ان 3 ایپیسوڈ میں دوستو سیکھنے کی بات یہ ہے کہ اپنے بچپن میں آپ اپنے ماں باپ کے حوالے ہوتے ہو، اپنی جوانی کو سیریسلی لیں، برے ماحول سے بچائیں، اچھے ماحول پہ چلیں گے، جاب کی تلاش کریں گے، اچھے سے پڑھائی کریں گے تو اپنا فیوچر آپ سیو کر سکتے ہو، اپنا مستقبل اچھا کر سکتے ہو۔ جب آپ جوانی میں شادی کرتے ہیں یا آپ کے بچے ہوتے ہیں تو انہیں اچھا مستقبل دینے کے لیے جتن کریں تاکہ آپ کا بڑھاپا سیو ہو۔ اس چھوٹے سے ایپیسوڈ میں بہت بڑا میسج ہے سمجھنے والوں کے لیے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔